السلام علیکم، ارسلان اکیڈمی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ آج میں آپ سب کے لیے ایم اے اردو سال اول اور پرچہ نمبر 100 افسانوی نثر کا غلام عباس کے اہم افسانے، جو کہ ان کے افسانوں کا خلاصہ اور ان کے افسانوں کا تنقیدی جائزہ، جو کہ 2020 کے پرچہ جات میں آ سکتے ہیں اور بہت اہم ہیں، آج میں ان پر ویڈیو بنا کر لایا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے غلام عباس کے بارے میں مکمل جو آپ کو انٹروڈکشن ہے اپنی ایک سابقہ ویڈیو میں دے دیا تھا، تو اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ آپ کو اس میں دے دوں گا۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے اہم بات جو ہے کہ غلام عباس کے جتنے بھی افسانے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مصنف ہے یہ کس قسم کے افسانے لکھتا تھا۔ تو ان کے جو اہم افسانے جو اکثر پیپر میں آتے ہیں، اور آپ اگر یہ آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ کسی بھی سوال میں ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ تو شروع کرتے ہیں غلام عباس کے افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ۔ تو سب سے پہلے ہے اوور کوٹ۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جنوری کی ایک شام کو خشک پوش جوان ڈیوس روڈ سے ہوتا ہوا مار روڈ پر جاتا ہے اور چیننگ کراس کا رخ لے کر پٹری پر خرامہ خرامہ چلنے لگتا ہے۔ بظاہر بہت فیشنیبل معلوم ہوتا تھا، لمبی لمبی کلمیں، چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں۔ بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے کوٹ تھا تو میلا مگر بہت عمدہ تھا۔ سر پر ہیٹ اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی پکڑے ہوئے تھا۔ اسی اسنا میں ایک نوجوان جوڑا اس کے قریب سے گزرا جس نے اس کا دل موہ لیا۔ وہ اس جوڑے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ قریب جا کر ایک اینٹوں کا بڑا ٹرک اسے کچلتا ہوا میکل روڈ کی طرف نکل گیا۔ جب اسے ہسپتال پہنچایا گیا تو اس کے گلے کا گلو بند اتارا گیا تو شہناز اور گل یعنی دونوں نرسوں نے حیران ہو کر دیکھا کہ یہ امیر دکھائی دینے والا جوان جس کے گلو بند کے نیچے کالر تو کیا سرے سے قمیض ہی موجود نہیں تھا۔ بنیان ہے جو خاصی میلی ہے، البتہ گردن کافی صاف تھی، اور جب بوٹ اتارنے کی باری آئی تو جو بوٹ چمک رہے تھے نیچے دونوں جرابیں مختلف تھیں اور پھٹی ہوئی تھیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا اس کا خلاصہ، جو میں نے آپ کو ایک کنسپٹ دے دیا کہ اوور کوٹ میں تھا کیا، کون سے کردار تھے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ تو اب ہم ان کا افسانوں کا تنقیدی جائزہ۔ اسٹوڈنٹ، میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب وہ آپ سے فنی مسائل پر بات کرتا ہے یا تنقیدی جائزے کا ذکر کرتا ہے تو آپ نے آخر میں افسانے کا تنقیدی جائزہ ضرور دینا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد کر کے لکھیں۔ آپ کو اگر اوور کوٹ کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، تو آپ تنقیدی جائزے میں اپنے مائنڈ سے بھی ایک سے 1.5 پیج بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو جو میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا تنقیدی جائزہ کیا ہے۔ اس افسانے کا مرکزی خیال احساس کمتری ہے۔ اس افسانے میں غلام عباس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے۔ یہ افسانہ دراصل ہمارے معاشرے کی ایسی حقیقت کا نوحہ ہے جو پڑھی لکھی ہے مگر بے روزگار ہے۔ ایسے لوگ اپنی غریبی کو چھپانے کے لیے امیری کا اوور کوٹ اوڑھ کر خود کو معاشرے کے دھوکہ دینے پر مجبور ہوئے گئے ہیں، یعنی خود کو بھی اور معاشرے کو بھی۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کتبہ۔ اس افسانے کا کردار شریف حسین ہے، جو ایک معمولی کلرک ہے۔ اسے سنگ مرمر کا ایک پتھر ملتا ہے جس پر اپنا نام اس امید سے لکھوا لیتا ہے کہ اچھا وقت بھی آئے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ 12 سال گزر جاتے ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آخر یہ فالج کی بیماری سے مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا اپنے والد کی پرانی چیزوں میں اسی پتھر کو دیکھتا ہے اور والد کی نشانی سمجھ کر اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اب اس کا تنقیدی جائزہ دیکھیں تو اس افسانے میں مصنف نچلے طبقے کے لوگوں کی عکاسی کرتا ہے، جیسے کہ اسٹوڈنٹ یہ ایک عام سا کلرک ہے جو مزید اپنی پوسٹ کے لیے، یہ اسٹوڈنٹ ایک عام سی بات ہے کہ ہر وہ انسان جو ایک چھوٹے اسکیل پر ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا وقت اچھا آئے گا، میں ترقی کر کے اچھے سے اچھی پوسٹ پر پہنچوں گا۔
سیم شریف کردار جو ہے ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس افسانے میں مصنف نچلے طبقے کے لوگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ غلام حسین کا کہنا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو خواب انسان دیکھتا ہے اس کی تعبیر بھی پوری ہو سکے، یہ ایک سماجی المیہ ہے جہاں لوگ اپنی غیر معمولی خواہشات کی خاطر اپنی زندہ آرزوؤں کا گلا گھونٹتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس ہے آنندی۔ اس افسانے میں کچھ لوگ بلدیہ کے مقام پر اجلاس میں ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ طوائفوں کو اجتماعی طور پر شہر بدر کر دیا جائے اور پھر طوائفوں کو ایک الگ جگہ پر آباد کر دیا جاتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگ بھی خود وہاں پر جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ اس کا تنقیدی جائزہ دیکھیں تو یہ افسانہ ویسے تو محض طوائفوں کے موضوع پر مشتمل نظر آتا ہے، مگر غلام عباس نے اس دور کے معاشرتی حالات کے ساتھ طوائفوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح طوائفوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، مگر اصل میں یہ ہر معاشرے کا ایک منفی پہلو بھی بیان ہے کہ خود طوائفوں کے اڈے آباد کرنے والا بھی وہی انسان ہے جس نے ان کو حقارت سے دیکھا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہے نیکسٹ جو ان کا افسانہ ہے وہ ہے اس کی بیوی۔ یہ افسانہ ایک حساس نوجوان کی کہانی پر مشتمل ہے جس کی بیوی، نون چھوٹی نہیں، یہ تھوڑا آپ اس میں ٹھیک کر لیں گے تو میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے اب ٹھیک ہے۔ یہ افسانہ ایک حساس نوجوان کی کہانی پر مشتمل ہے جس کی بیوی نجمی فوت ہو گئی ہے، اور مگر وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی ایک ہم شکل طوائف نسرین کو خرید لاتا ہے۔ نوجوان اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا جس کے سبب ہم بستری سے بھی پرہیز کرتا ہے، اور ایک رات یاد میں اچانک سسکیاں لینے لگتا ہے تو نسرین اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیتی ہے اور اس کو تسلیاں دیتی ہے۔ اب اس کا تنقیدی جائزہ ذرا مختصر دیکھیں، یہ افسانہ تھوڑا جذباتی ہے۔ ایک نوجوان اپنی بچکانہ حرکتوں سے ایک طوائف کے دل میں ممتا کی کیفیت سی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا غلام عباس کے افسانوں کا تنقیدی جائزہ۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال آتا ہے کہ غلام عباس کے افسانوں کی خصوصیات بیان کریں یا اوور کوڈ کا تنقیدی جائزہ دیں، یا اس طرح سے کوئی بھی ان کے حالات زندگی یا اس بارے میں کوئی بھی اس طرح کا سوال آتا ہے، تو آپ اس کو ایز اٹ از یہاں سے سارا مواد لے سکتے ہیں اور اس سے آپ کو نمبر بھی اچھے ملیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میں ان کے جو غلام عباس کی حالات زندگی ہے، ان کے افسانوں دور ہے، افسانوی دور کا حصہ ہے، وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ سب کے پاس جو ہے یہ ویڈیو پہنچ سکے اور سب کا فائدہ ہو سکے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔